آج سلطان حسب معمول اپنے دربار میں بیٹھے اپنی رعایا کے مسئلے سن رہے تھے۔ ہفتے کا وہ مخصوص دن تھا جس میں صرف عورتیں ہی سلطان کے دربار میں اپنی فریاد لے کر آ سکتی تھیں۔ آج کے دن کسی مرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ دربار میں بغیر کسی انتہائی ضرورت کے داخل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس مخصوص دن میں ہر طرح کی عورت سلطان کے پاس آ کر اپنی مجبوریاں بیان کر سکتی تھی۔ سلطان بے حد مصروف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت دربار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے نوجوان لڑکیوں کا ایک جھرمٹ سا اندر داخل ہوا۔ عورت نے پیچھے مڑ کر باری باری سب لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت ان سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ عورت اور اس کے ساتھ آئی ہوئی یہ تمام لڑکیاں دربار میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا۔ عورتیں اپنی اپنی باری پر آتی رہیں اور سلطان سے اپنے دکھ درد سناتی رہیں۔ عورتیں سلطان پر بے حد بھروسہ کرتی تھیں۔ آخرکار جب اس عورت کی باری آئی جو بہت ساری لڑکیاں لے کر دربار میں داخل ہوئی تھی، تو سلطان نے اسے اشارے سے آگے بلایا۔ یہ عورت آ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت دربار میں بس اکا دکا عورتیں ہی موجود تھیں۔ سلطان نے بغور اس عورت کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور دیکھنے میں بے حد پرکشش تھی۔ اس نے ہاتھوں اور کانوں میں سونے کا اعلیٰ زیور پہن رکھا تھا، جس سے اس کی ظاہری شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا لباس بھی قیمتی تھا۔ مگر ایک چیز جو سلطان نے اس عورت کے چہرے پر واضح محسوس کی، وہ اس عورت کے چہرے پر چھائی ہوئی لاپرواہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ سلطان کا صرف اندازہ تھا۔ سلطان کو لگا کہ کوئی عورت اپنے کسی گھریلو مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت ان کی پوری زندگی کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بیان کرنا تھا، سلطان کو اپنی ذات کے بارے میں ہی شبے میں ڈالنے والا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہارے ساتھ آنے والی یہ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اپنا اصل مدعا بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے اپنی نظریں اٹھائیں اور سلطان کو کہنے لگی، اے سلطان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری داستان تنہائی میں سنیں، کیونکہ میری کہانی کا کچھ حصہ قدرے شرمناک ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عورت اسے سن کر زمانے میں پھیلائے۔ اس لیے آپ دربار میں موجود باقی عورتوں کی داستان سن لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ سلطان اس کی بات سن کر چونک گئے، مگر انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور جلد ہی دربار میں موجود ساری خواتین کو رخصت کر دیا۔ اب دربار میں سلطان اور اس خواتین کے علاوہ صرف وہی لڑکیاں تھیں جو اس کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ سبھی کے سب بالکل خاموشی سے اپنی چادروں کو ڈھانپ کر بیٹھی تھیں۔ اب سلطان نے ایک بار پھر اس عورت سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مسئلہ بتائے۔ عورت نے اپنے سر پر اپنی چادر کو جمایا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان، میرے ساتھ آنے والی یہ 7 لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی ہوں کیونکہ یہ گواہ ہیں کہ میں آج کل اپنی زندگی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات بے حد شرمناک ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اب سلطان بری طرح بے چین ہو گئے تھے کہ آخر اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کون سی شرمناک غلطی کر دی ہے جو یہ کسی کے سامنے بتا بھی نہیں پا رہی اور تنہائی میں بھی بتانے سے گریز کر رہی ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دی اور کہا، بے فکر ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ اور مجھے اپنا رازدار تصور کرو۔ عورت نے کہا، اے سلطان، اللہ نے مجھے صرف یہ 7 بیٹیاں دی تھیں۔ مجھے بیٹے کی بے حد خواہش تھی، مگر خدا نے مجھے بیٹے سے محروم رکھا۔ میں نے بھی صبر و شکر سے اپنی عمر کاٹنا شروع کر دی، مگر اب ایک عجیب مصیبت ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ میں ہر روز رات میں ایک عجیب خواب دیکھتی ہوں، ایک ایسا خواب جس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک جوان مرد میرے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس مرد کے ساتھ میرا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے، حالانکہ در حقیقت میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایک تو خواب کی نوعیت عجیب ہے اور دوسرا
خواب میں نظر آنے والا شخص بالکل میرے بیٹے کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ایسا خواب مجھے روز روز کیوں آتا ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور میری وجہ سے میری بیٹیاں بھی بہت دکھی ہیں۔ میری صحت گرتی جا رہی ہے اور مجھے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ خدارا میری مدد کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آخر ایسے خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں۔ عورت تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئی، لیکن اب سلطان چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ شاید یہ عورت سلطان کو اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی اس طرح آ کر سلطان کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتی۔ سلطان تو ایک ایسے برگزیدہ انسان تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ خوابوں کی دنیا کے راز ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں کس جانب جانے کا بشارہ کرتی ہیں۔ خود وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت کے خواب اور اس کی کہانی نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس عورت کا دوبارہ سے جائزہ لیا۔ انہیں اس کے چہرے پر جھوٹ کی کوئی بھی پرچھائی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن اس کا خواب سلطان کو ڈرا رہا تھا۔ خواب سنتے ساتھ ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہے، لیکن کیا خواب سچا تھا یا عورت کی بات؟ ان دونوں میں فیصلہ کرنا سلطان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اگر تو عورت کا سنایا ہوا خواب سچا تھا تو سلطان کے سامنے ایک عجیب معمہ تھا۔ عورت بھی جھوٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سلطان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتے۔ خواب میں جو اشارہ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ بے حد خطرناک تھا۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اس عورت کے ساتھ آنے والی 7 لڑکیاں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کے دوران بڑی ہی بے چین محسوس ہو رہی تھی اور بار بار پہلو بدلتی تھی۔ ظاہری منظر نامے میں تو کوئی بات ایسی نہ تھی کہ سلطان کوئی فیصلہ کرتے۔ سلطان نے اس عورت سے چند سوالات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں، اپنے شوہر اور اس کا رہن سہن، سب چیزوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کریں۔ عورت یک لخت چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، مگر وہ بھول گئی کہ سلطان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس عورت نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، میرا شوہر عرصہ دراز سے انتقال کر چکا ہے۔ اس نے مجھے ان 7 بیٹیوں کا تحفہ دیا اور خود موت کی نیند جا سویا۔ اب میں اور میری بیٹیاں ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس عورت کی بیٹی جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ شاید اسے اپنی ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سلطان کو بھی خود حیرت تھی کہ اگر اس عورت کا شوہر عرصہ دراز سے مر چکا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے تو سونے کے زیورات کیا معنی رکھتے ہیں۔ عورت کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ایک کے بعد ایک سوال سلطان کے ذہن میں کل بلا رہے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا کہ عورت کسی سوال کے جواب ملنے کی امید نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکالا جائے گا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے بہن، تمہارا خواب بے حد پیچیدہ ہے، لیکن تمہیں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کل کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں جلدی محل بلوا کر تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تب تک اگر تم خواب دوبارہ دیکھو تو تم یہاں آ کر اطلاع کر سکتی ہو، مگر فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ سلطان کی بات سے عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ سلطان کوئی دم درود کر کے اس کے اوپر پھونک دیں گے، مگر وہ سلطان کو شاید صحیح طرح سے نہیں جانتی تھی۔ سلطان عقل اور ذہانت سے فیصلے کرتے تھے، دم درود سے نہیں۔ سلطان نے اس عورت کو رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت اور اس کی بیٹیاں جانے کے لیے اٹھیں تو اچانک سلطان چونک گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ عورت کی بیٹی اپنے آپ کو کیوں ڈھانپ رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔
اور شاید اس کی کیفیت کی وجہ سے وہ بے چین تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی کوشش بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کا وجود حاملہ محسوس نہ ہو۔ یہ جان کر سلطان کو افسوس سا ہوا کہ انہوں نے اس خراب طبیعت میں اس لڑکی کو اتنی دیر یہاں بٹھا رکھا۔ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر دربار سے چلی گئی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اس عورت اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ یا تو سچ کہہ رہی ہے یا پھر اس کا خواب جھوٹا ہے، اور اگر اس کا خواب بھی سچا اور عورت کی بات بھی سچی ہے تو سلطان کو اپنی پوری زندگی پر ایک سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کرنے کے ماہر تھے۔ انہیں خواب میں نظر آنے والے اشارے سمجھ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواب میں سیدھی نظر آنے والی چیزیں الٹی ہوتی ہیں، لیکن اس خواب نے انہیں پریشان کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی عورت کی کہانی کے مطابق اس خواب کی تعبیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، آج رات کا انتظار۔ جو ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، سلطان نے اپنے روزمرہ کے کام ختم کر لیے۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک عام آدمی کا بھیس بدل لیا، ایک ایسا آدمی جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور اس کا لباس اور چہرہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ مسافر کے حلیے میں سلطان اس عورت کے گھر جا پہنچے جو دن میں ان کے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ اس عورت کا گھر شاندار تھا۔ جس محلے میں اس کی رہائش تھی وہاں اس کے آس پاس کسی کا گھر بھی اس قدر عالی شان نہیں تھا۔ عورت کا طرز زندگی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بغیر کسی کمانے والے مرد کے وہ ایک عالی شان زندگی بھلا کس طرح گزار رہی تھی، وہ بھی اس صورتحال میں جبکہ اس کے گھر میں 7 نوجوان لڑکیاں تھیں جن کی شادی اور اخراجات کی ذمہ داری بھی اس کی اپنی تھی۔ سلطان نے اپنا حلیہ جس طرح کا بنا رکھا تھا اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑنا بھی ضروری تھا، اس لیے سلطان نے دل بڑا کر کے عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ عورت نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر گھر میں سے ایک نوجوان لڑکے کا نکلنا سلطان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نوجوان بھی دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، ہم تمہیں نہیں جانتے، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ اس کے سوال سے سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی گھر کا رہائشی ہے، بھلا وہ کسی اور کو اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اسے کہا کہ پیارے بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے تو مجھے اس پورے علاقے میں آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ ظاہری حالت ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے سے آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ میرے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کریں گے تاکہ مجھ میں کچھ طاقت آ جائے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر تعجب پھیل گیا، لیکن وہ دل کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گوارا نہ کیا کہ ایک مسافر آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے سے بھوکا پلٹ جائے۔ اس نے سلطان کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، تم ضرور اندر آ جاؤ، تم چہرے سے شریف معلوم ہوتے ہو، میرے گھر میں خواتین ہیں، امید ہے کہ آپ کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھو گے اور تمہارے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم لوگ کر دیں گے۔ مسافر کے حلیے میں سلطان نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ برے کردار کا حامل نہیں ہے۔ نوجوان مطمئن ہو گیا اور سلطان کو لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے۔ پریشان تو وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی تھے کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک نوجوان کیا کر رہا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے، لیکن اندر کا منظر سلطان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے صحن میں ایک بڑے سے تخت کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی جو صبح سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ 2 نوجوان لڑکے اس عورت کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر رونق تھی، بجائے اس کے کہ وہ محبت سے ان نوجوانوں کے چہرے کی جانب دیکھتی
جو اس کی خدمت کر رہے تھے وہ ان سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ دونوں لڑکے بڑی ہی محبت سے اس عورت کے پاؤں اور ٹانگیں دبا کر بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے، مگر ابھی سلطان کو دیکھنے کے لیے کافی کچھ باقی تھا۔ صرف منظر ہی نہیں، ان لوگوں کی آوازوں نے بھی سلطان کے دل و دماغ کے سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ دونوں لڑکے تو عورت کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ عورت کو امی جان کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کے بیٹے ہیں۔ مگر دونوں الگ باتیں تھیں۔ دن میں خواب سنانے کے لیے آنے والی عورت نے کہا تھا اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر یہ 3 نوجوان لڑکے آخر کون تھے؟ سلطان کے ساتھ اندر آنے والے نوجوان لڑکے نے بھی عورت کو مخاطب کر کے امی جان ہی کہا اور کہنے لگا، امی جان، یہ ایک بھوکے مسافر ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا درکار ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کھانا کھلا کر اپنے ہاں رہائش کے لیے جگہ دے دوں۔ لڑکے کی آواز میں بے حد لجاجت تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک جوان کڑیل آدمی اور وہ ایک بوڑھی ہوتی ماں سے مخاطب لگ رہا تھا کہ غلام ہے جو اپنے آقا سے کسی چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ عورت نے بے حد رعونت سے اپنا ہاتھ جھٹکایا اور کہنے لگی، تمہارا تو آئے روز کا یہی کام ہے، کسی نہ کسی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو، اس کا کھانا اور پانی مجھ پر ڈال دیتے ہو، نفع تو تم سے ایک ہی نہیں دیا جاتا، البتہ نقصان کرنے کے لیے تم ہر وقت بے تاب رہتے ہو۔ اس سے اپنی بات مکمل کر کے اس عورت نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ سلطان کو کھانا کھلا دے۔ سلطان نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا عورت اس سے نہ پہچان پائی۔ اگر پہچان پاتی تو یہ بھی جان جاتی کہ مصیبت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ لڑکے نے سلطان کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہیں اس نے سلطان کو کھانا پیش کیا۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگے، کیونکہ اس لڑکے نے انتہائی چاہ و محبت سے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ سلطان کی آؤ بھگت بالکل اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی اہم مہمان ہو۔ سلطان اس کی فطرت سے بے حد متاثر ہوئے جو ایک مسافر شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بےتاب تھا۔ سلطان یہاں کھانا کھانے کی غرض سے تو نہیں، کچھ اور ہی جاننے آئے تھے۔ دونوں جوان لڑکے انہوں نے عورت کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھے تھے، جس سے انہیں کہانی سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ ابھی سلطان اپنی سوچوں میں گم نوالہ چبا ہی رہے تھے، جب ہی انہیں کمرے سے باہر باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سنیے، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر یہ لڑکا چونک گیا۔ سلطان نے سمجھا کہ یہ لڑکی اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی ہے، مگر سلطان کا دماغ تو اس وقت پلٹ گیا جب لڑکے نے سلطان سے کہا، معاف کیجیے گا بھائی، میری زوجہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ لڑکا تو اٹھ کر باہر چل گیا، مگر سلطان کھانا پینا بھول گئے۔ باہر سے لڑکے اور اس لڑکی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ شبہ سے سلطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو حاملہ تھی اور صبح اس عورت کے ساتھ دربار میں آئی تھی۔ لڑکے بھی عورت کو امی جان کہہ کر بلا رہے تھے، یہ لڑکی بھی اسے امی جان کہہ رہی تھی۔ آخر یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ نوالہ سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر رہ گیا اور وہ سن بیٹھے رہ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ یہ لڑکا اندر آ کر انہیں اصل کہانی بتائے گا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی چلی گئی اور نوجوان لڑکا پھر سے اندر آ گیا۔ اس نے دیر سے آنے پر معذرت چاہی، مگر سلطان کو اس کی معذرت نہیں، جواب چاہیے تھے۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پوچھ کر رہیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، برا مت ماننا میرے عزیز، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے کھل کر بتاؤ کہ یہ کیا تمہارا سسرال ہے یا پھر تمہارا ذاتی گھر، کیونکہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں ہی اندر موجود عورت کو والدہ کی حیثیت سے مخاطب کر رہے ہو۔ حالانکہ لڑکیاں اپنی ساس کو امی جان کہا کرتی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میری کشمکش سے مجھے نکالو۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔
کچھ دیر پہلے جو اس قدر محبت سے سلطان سے پیش آ رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا اور سلطان سے کہنے لگا، عزیز یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا مکمل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے اور میری بیوی بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ ماما کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب سلطان پہلے سے زیادہ بکھلا گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس لڑکے کی نیک فطرت اچانک بدل کیسے گئی؟ کچھ تو گڑبڑ تھا جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، مگر بغیر پتہ لگائے تو سلطان ان پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے اصل روپ میں نہ تھے اور دوسرا سلطان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کسی کے گھر کے ذاتی مسئلے میں تب تک دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ انہیں خود نہ دعوت دیں۔ اور عورت نے تو سلطان کو صرف اپنے عجیب خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ خواب یاد آتے ہی سلطان کو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عورت کو ماں کہنا یاد آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ تھا جس کے لیے عورت کو ایسے شرمناک خواب آ رہے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو سلطان نے خواب کی جو تعبیر نکالی تھی وہ جھوٹی تھی، اور خود سلطان بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے کہ وہ ساری عمر سچے خواب دیکھتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر کرنا آتا تھا۔ سلطان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی ہی دیر سوچ بچار کے بعد بھی انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر سلطان اٹھ گئے۔ انہیں اس گھر سے کچھ پتہ نہ چل سکتا تھا۔ اس گھر میں نامعلوم کون سی کہانی پنت رہی تھی۔ لڑکا جہاں سے باہر گیا تھا، سلطان بھی اسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ اندر گھر میں معمول کی آوازیں میں لڑکے اور لڑکیاں مختلف کام کے لیے امی جان کی آوازیں لگا کر اس عورت کو مخاطب کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس گھر کا روح رواں عورت خود ہے۔ سلطان تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے اور ایک جانب کو چلنے لگے۔ ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ وہ بیس بدلے ہوئے ہیں اور انہیں جلد اپنے محل پہنچ جانا چاہیے۔ اپنے ہی خیالوں میں ابھی وہ ذرا ہی دور گئے تھے جو انہیں اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اور عورت کے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ گھر کا داخلی دروازہ آرام سے بند کر رہا تھا اور اس کے انداز میں عجلت تھی جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ سلطان چونک گئے۔ یہ شخص اتنی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ سلطان سے تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے۔ وجہ جاننے کے لیے ضروری تھا اس کا پیچھا کیا جائے۔ سلطان جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی کام کے لیے تو وہ محل سے نکل کر آئے تھے۔ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک جانب کو بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ مناسب فاصلے پر اس سلطنت کا سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر چھائی فکر دور سے بھی سلطان کو نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ بستی ختم ہو گئی اور بازار شروع ہو گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو بازار میں اتنی خاطر خواہ رونق نہیں تھی۔ دکانیں بند تھیں، مگر ایک بڑی سی دکان کے اندر مثل جل رہی تھی جیسے یہاں کوئی موجود تھا۔ یہ لڑکا اس بڑی دکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے آس پاس دیکھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا انہیں دیکھ لے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بچایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے میرے بیٹے؟ اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ، اندر چلے آؤ، دروازہ کھلا چھوڑ دو، رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا، اندر بے حد گرمی ہے، اچھا ہے ذرا تازی ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔
یہ عجیب طرح کی دکان تھی، اندر سے اس میں ایک مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے کی ایک پتلی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کو منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی، جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا، مگر جس چیز سے سلطان کو چونکا دیا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کی بے پناہ شباہت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے کیا کہانی تھی، سلطان پر گھڑی گزارنا بھی بھاری پڑنے لگا۔ اندر موجود لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھیں، مگر آج اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ اس دکاندار بوڑھے کی 2 شادیاں تھیں، ایک وہ عورت جس کی 7 بیٹیاں تھیں اور 7 بیٹیاں اسی بزرگ کی تھیں، اور یہ لڑکا اس بوڑھے کی دوسری بیوی میں سے تھا، اور یہ لڑکا اپنی پہلے والی ماں اور 7 بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، جس میں یہ بوڑھا باپ بھی شامل تھا۔ آج سلطان حسب معمول اپنے دربار میں بیٹھے اپنی رعایا کے مسئلے سن رہے تھے۔ ہفتے کا وہ مخصوص دن تھا جس میں صرف عورتیں ہی سلطان کے دربار میں اپنی فریاد لے کر آ سکتی تھیں۔ آج کے دن کسی مرد کو اجازت نہ تھی کہ وہ دربار میں بغیر کسی انتہائی ضرورت کے داخل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس مخصوص دن میں ہر طرح کی عورت سلطان کے پاس آ کر اپنی مجبوریاں بیان کر سکتی تھے۔ سلطان بے حد مصروف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت دربار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے نوجوان لڑکیوں کا ایک جھرمٹ سا اندر داخل ہوا، عورت نے پیچھے مڑ کر باری باری سب لڑکیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس سے سلطان کو اندازہ ہوا کہ یہ عورت ان سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ عورت اور اس کے ساتھ آئی ہوئی یہ تمام لڑکیاں دربار میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا تھا۔ عورتیں اپنی اپنی باری پر آتی رہیں اور سلطان سے اپنے دکھ درد سناتی رہیں۔ عورتیں سلطان پر بے حد بھروسہ کرتی تھیں۔ آخرکار جب اس عورت کی باری آئی جو بہت ساری لڑکیاں لے کر دربار میں داخل ہوئی تھی، تو سلطان نے اسے اشارے سے آگے بلایا۔ یہ عورت آ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت دربار میں بس اکا دکا عورتیں ہی موجود تھیں۔ سلطان نے بغور اس عورت کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور دیکھنے میں بے حد پرکشش تھی۔ اس نے ہاتھوں اور کانوں میں سونے کا اعلیٰ زیور پہن رکھا تھا، جس سے اس کی ظاہری شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا لباس بھی قیمتی تھا۔ مگر ایک چیز جو سلطان نے اس عورت کے چہرے پر واضح محسوس کی، وہ اس عورت کے چہرے پر چھائی ہوئی لاپرواہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ سلطان کا صرف اندازہ تھا۔ سلطان کو لگا کہ کوئی عورت اپنے کسی گھریلو مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت ان کی پوری زندگی کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ اس عورت نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بیان کرنا تھا، سلطان کو اپنی ذات کے بارے میں ہی شبے میں ڈالنے والا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، آخر تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہارے ساتھ آنے والی یہ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اپنا اصل مدعا بیان کرو تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ سلطان کی بات سن کر اس عورت نے اپنی نظریں اٹھائیں اور سلطان کو کہنے لگی، اے سلطان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری داستان تنہائی میں سنیں، کیونکہ میری کہانی کا کچھ حصہ قدرے شرمناک ہے
اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عورت اسے سن کر زمانے میں پھیلائے، اس لیے آپ دربار میں موجود باقی عورتوں کی داستان سن لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ سلطان اس کی بات سن کر چونک گئے، مگر انہوں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور جلد ہی دربار میں موجود ساری خواتین کو رخصت کر دیا۔ اب دربار میں سلطان اور اس خواتین کے علاوہ صرف وہی لڑکیاں تھیں جو اس کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ سبھی کے سب بالکل خاموشی سے اپنی چادروں کو ڈھانپ کر بیٹھی تھیں۔ اب سلطان نے ایک بار پھر اس عورت سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مسئلہ بتائے۔ عورت نے اپنے سر پر اپنی چادر کو جمایا اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان، میرے ساتھ آنے والی یہ 7 لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں۔ میں انہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی ہوں کیونکہ یہ گواہ ہیں کہ میں آج کل اپنی زندگی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات بے حد شرمناک ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اب سلطان بری طرح بے چین ہو گئے تھے کہ آخر اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کون سی شرمناک غلطی کر دی ہے جو یہ کسی کے سامنے بتا بھی نہیں پا رہی اور تنہائی میں بھی بتانے سے گریز کر رہی ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دی اور کہا، بے فکر ہو کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ اور مجھے اپنا رازدار تصور کرو۔ عورت نے کہا، اے سلطان، اللہ نے مجھے صرف یہ 7 بیٹیاں دی تھیں۔ مجھے بیٹے کی بے حد خواہش تھی مگر خدا نے مجھے بیٹے سے محروم رکھا۔ میں نے بھی صبر و شکر سے اپنی عمر کاٹنا شروع کر دی، مگر اب ایک عجیب مصیبت ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ میں ہر روز رات میں ایک عجیب خواب دیکھتی ہوں، ایک ایسا خواب جس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک جوان مرد میرے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس مرد کے ساتھ میرا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے، حالانکہ در حقیقت میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایک تو خواب کی نوعیت عجیب ہے اور دوسرا خواب میں نظر آنے والا شخص بالکل میرے بیٹے کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ایسا خواب مجھے روز روز کیوں آتا ہے۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور میری وجہ سے میری بیٹیاں بھی بہت دکھی ہیں۔ میری صحت گرتی جا رہی ہے اور مجھے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ خدارا میری مدد کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آخر ایسے خواب دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں۔ عورت تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئی، لیکن اب سلطان چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ شاید یہ عورت سلطان کو اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی اس طرح آ کر سلطان کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتی۔ سلطان تو ایک ایسے برگزیدہ انسان تھے جن کے بارے میں سب جانتے تھے کہ خوابوں کی دنیا کے راز ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں کس جانب جانے کا بشارہ کرتی ہیں۔ خود وہ ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت کے خواب اور اس کی کہانی نے سلطان کو بری طرح سے چونکا دیا تھا۔ سلطان نے گہری نظروں سے اس عورت کا دوبارہ سے جائزہ لیا۔ انہیں اس کے چہرے پر جھوٹ کی کوئی بھی پرچھائی نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن اس کا خواب سلطان کو ڈرا رہا تھا۔ خواب سنتے ساتھ ہی سلطان سمجھ گئے تھے کہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہے، لیکن کیا خواب سچا تھا یا عورت کی بات؟ ان دونوں میں فیصلہ کرنا سلطان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اگر تو عورت کا سنایا ہوا خواب سچا تھا تو سلطان کے سامنے ایک عجیب معمہ تھا۔ عورت بھی جھوٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سلطان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتے۔ خواب میں جو اشارہ سلطان کو محسوس ہو رہا تھا وہ بے حد خطرناک تھا۔ اچانک سلطان کو خیال آیا کہ اس عورت کے ساتھ آنے والی 7 لڑکیاں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ سلطان کو اس لڑکی میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ماں کی بات کے دوران بڑی ہی بے چین محسوس ہو رہی تھی اور بار بار پہلو بدلتی تھی۔ ظاہری منظر نامے میں تو کوئی بات ایسی نہ تھی کہ سلطان کوئی فیصلہ کرتے۔ سلطان نے اس عورت سے چند سوالات کرنے کا سوچا۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں، اپنے شوہر اور اس کا رہن سہن، سب چیزوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کریں۔ عورت یک لخت چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا
لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا، مگر وہ بھول گئی کہ سلطان بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس عورت نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، میرا شوہر عرصہ دراز سے انتقال کر چکا ہے۔ اس نے مجھے ان 7 بیٹیوں کا تحفہ دیا اور خود موت کی نیند جا سویا۔ اب میں اور میری بیٹیاں ایک دوسرے کا واحد سہارا ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار سلطان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس عورت کی بیٹی، جو خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی، اس کے وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ شاید اسے اپنی ماں کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سلطان کو بھی خود حیرت تھی کہ اگر اس عورت کا شوہر عرصہ دراز سے مر چکا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، تو سونے کے زیورات کیا معنی رکھتے ہیں۔ عورت کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ایک کے بعد ایک سوال سلطان کے ذہن میں کل بلا رہے تھے، لیکن انہوں نے جان لیا کہ عورت کسی سوال کے جواب ملنے کی امید نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکالا جائے گا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے بہن، تمہارا خواب بے حد پیچیدہ ہے، لیکن تمہیں اس کی تعبیر جاننے کے لیے کل کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں جلد ہی محل بلوا کر تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ تب تک اگر تم خواب دوبارہ دیکھو تو تم یہاں آ کر اطلاع کر سکتی ہو، مگر فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ سلطان کی بات سے عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ سلطان کوئی دم درود کر کے اس کے اوپر پھونک دیں گے، مگر وہ سلطان کو شاید صحیح طرح سے نہیں جانتی تھی۔ سلطان عقل اور ذہانت سے فیصلے کرتے تھے، دم درود سے نہیں۔ سلطان نے اس عورت کو رخصت کر دیا۔ جب یہ عورت اور اس کی بیٹیاں جانے کے لیے اٹھیں تو اچانک سلطان چونک گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ عورت کی بیٹی اپنے آپ کو کیوں ڈھانپ رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور شاید اس کی کیفیت کی وجہ سے وہ بے چین تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کی کوشش بھی اسی لیے کی تھی تاکہ اس کا وجود حاملہ محسوس نہ ہو۔ یہ جان کر سلطان کو افسوس سا ہوا کہ انہوں نے اس خراب طبیعت میں اس لڑکی کو اتنی دیر یہاں بٹھا رکھا۔ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کر دربار سے چلی گئی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گنتے ہوئے اس عورت اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ یا تو سچ کہہ رہی ہے یا پھر اس کا خواب جھوٹا ہے، اور اگر اس کا خواب بھی سچا اور عورت کی بات بھی سچی ہے تو سلطان کو اپنی پوری زندگی پر ایک سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان خوابوں کی تعبیر کرنے کے ماہر تھے۔ انہیں خواب میں نظر آنے والے اشارے سمجھ آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خواب میں سیدھی نظر آنے والی چیزیں الٹی ہوتی ہیں، لیکن اس خواب نے انہیں پریشان کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی عورت کی کہانی کے مطابق اس خواب کی تعبیر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا، آج رات کا انتظار۔ جو ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، سلطان نے اپنے روزمرہ کے کام ختم کر لیے۔ کھانا کھاتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک عام آدمی کا بھیس بدل لیا۔ ایک ایسا آدمی جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور اس کا لباس اور چہرہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ مسافر کے حلیے میں سلطان اس عورت کے گھر جا پہنچے جو دن میں ان کے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ اس عورت کا گھر شاندار تھا۔ جس محلے میں اس کی رہائش تھی وہاں اس کے آس پاس کسی کا گھر بھی اس قدر عالی شان نہیں تھا۔ عورت کا طرز زندگی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بغیر کسی کمانے والے مرد کے وہ ایک عالی شان زندگی بھلا کس طرح گزار رہی تھی، وہ بھی اس صورتحال میں جبکہ اس کے گھر میں 7 نوجوان لڑکیاں تھیں جن کی شادی اور اخراجات کی ذمہ داری بھی اس کی اپنی تھی۔ سلطان نے اپنا حلیہ جس طرح کا بنا رکھا تھا اس کے ساتھ کوئی کہانی جوڑنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے سلطان نے دل بڑا کر کے عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ سلطان اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے گھر میں عورتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ عورت نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر گھر میں سے ایک نوجوان لڑکے کا نکلنا سلطان کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ نوجوان بھی دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ اس نے سلطان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، ہم تمہیں نہیں جانتے، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟
اس کے سوال سے سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی گھر کا رہائشی ہے، بھلا وہ کسی اور کو اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اسے کہا کہ پیارے بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے، تو مجھے اس پورے علاقے میں آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ ظاہری حالت ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دینے سے آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ میرے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کریں گے تاکہ مجھ میں کچھ طاقت آ جائے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے پر تعجب پھیل گیا، لیکن وہ دل کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گوارا نہ کیا کہ ایک مسافر آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے سے بھوکا پلٹ جائے۔ اس نے سلطان کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، تم ضرور اندر آ جاؤ۔ تم چہرے سے شریف معلوم ہوتے ہو، میرے گھر میں خواتین ہیں، امید ہے کہ آپ کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھو گے، اور تمہارے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم لوگ کر دیں گے۔ مسافر کے حلیے میں سلطان نے اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ برے کردار کا حامل نہیں ہے۔ نوجوان مطمئن ہو گیا اور سلطان کو لے کر گھر کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے۔ پریشان تو وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی تھے کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک نوجوان کیا کر رہا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں تو اس عورت نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا بھی رہتا ہے، لیکن اندر کا منظر سلطان کو چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ مکان کے صحن میں ایک بڑے سے تخت کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی جو صبح سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ دو نوجوان لڑکے اس عورت کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ عورت کے چہرے پر رونق تھی، بجائے اس کے کہ وہ محبت سے ان نوجوانوں کے چہرے کی جانب دیکھتی جو اس کی خدمت کر رہے تھے، وہ ان سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ دونوں لڑکے بڑی ہی محبت سے اس عورت کے پاؤں اور ٹانگیں دبا کر بار بار اس کے چہرے کی جانب دیکھتے تھے، مگر ابھی سلطان کو دیکھنے کے لیے کافی کچھ باقی تھا۔ صرف منظر ہی نہیں، ان لوگوں کی آوازوں نے بھی سلطان کے دل و دماغ کے سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ دونوں لڑکے تو عورت کے پاؤں دبا رہے تھے، وہ عورت کو امی جان کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کے بیٹے ہیں۔ مگر دونوں الگ باتیں تھیں۔ دن میں خواب سنانے کے لیے آنے والی عورت نے کہا تھا، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر یہ تین نوجوان لڑکے آخر کون تھے؟ سلطان کے ساتھ اندر آنے والے نوجوان لڑکے نے بھی عورت کو مخاطب کر کے امی جان ہی کہا اور کہنے لگا، امی جان، یہ ایک بھوکے مسافر ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا درکار ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کھانا کھلا کر اپنے ہاں رہائش کے لیے جگہ دے دوں۔ لڑکے کی آواز میں بے حد لجاجت تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک جوان کڑیل آدمی اور وہ ایک بوڑھی ہوتی ماں سے مخاطب لگ رہا تھا کہ غلام ہے جو اپنے آقا سے کسی چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ عورت نے بے حد رونق سے اپنا ہاتھ جھٹکایا اور کہنے لگی، تمہارا تو آئے روز کا یہی کام ہے، کسی نہ کسی کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو، اس کا کھانا اور پانی مجھ پر ڈال دیتے ہو، نفع تو تم سے ایک ہی نہیں دیا جاتا، البتہ نقصان کرنے کے لیے تم ہر وقت بے تاب رہتے ہو۔ اس سے اپنی بات مکمل کر کے اس عورت نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ وہ سلطان کو کھانا کھلا دے۔ سلطان نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اور نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، لہٰذا عورت اس سے نہ پہچان پائی۔ اگر پہچان پاتی تو یہ بھی جان جاتی کہ مصیبت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ لڑکے نے سلطان کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہیں اس نے سلطان کو کھانا پیش کیا۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگے، کیونکہ اس لڑکے نے انتہائی چاہ و محبت سے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ سلطان کی آؤ بھگت بالکل اس طرح کر رہا تھا جیسے کوئی انتہائی اہم مہمان ہو۔ سلطان اس کی فطرت سے بے حد متاثر ہوئے جو ایک مسافر شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بےتاب تھا۔ سلطان یہاں کھانا کھانے کی غرض سے تو نہیں، کچھ اور ہی جاننے آئے تھے۔ دونوں جوان لڑکے انہوں نے عورت کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھے تھے، جس سے انہیں کہانی سمجھنے میں کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ ابھی سلطان اپنی سوچوں میں گم نوالہ چبا ہی رہے تھے
جب ہی انہیں کمرے سے باہر باریک سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے کو مخاطب کر رہی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس نے کہا، سنیے، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس آواز کو سن کر یہ لڑکا چونک گیا۔ سلطان نے سمجھا کہ یہ لڑکی اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی ہے، مگر سلطان کا دماغ تو اس وقت پلٹ گیا جب لڑکے نے سلطان سے کہا، معاف کیجیے گا بھائی، میری زوجہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ لڑکا تو اٹھ کر باہر چل گیا، مگر سلطان کھانا پینا بھول گئے۔ باہر سے لڑکے اور اس لڑکی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح سے سلطان نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو حاملہ تھی اور صبح اس عورت کے ساتھ دربار میں آئی تھی۔ لڑکے بھی عورت کو امی جان کہہ کر بلا رہے تھے، یہ لڑکی بھی اسے امی جان کہہ رہی تھی۔ آخر یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا کیا معاملہ تھا؟ نوالا سلطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر رہ گیا اور وہ سن بیٹھے رہ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ یہ لڑکا اندر آ کر انہیں اصل کہانی بتائے گا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی چلی گئی اور نوجوان لڑکا پھر سے اندر آ گیا۔ اس نے دیر سے آنے پر معذرت چاہی، مگر سلطان کو اس کی معذرت نہیں، جواب چاہیے تھے۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے پوچھ کر رہیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، برا مت ماننا میرے عزیز، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر مجھے کھل کر بتاؤ کہ یہ کیا تمہارا سسرال ہے یا پھر تمہارا ذاتی گھر، کیونکہ تم اور تمہاری زوجہ دونوں ہی اندر موجود عورت کو والدہ کی حیثیت سے مخاطب کر رہے ہو۔ حالانکہ لڑکیاں اپنی ساس کو امی جان کہا کرتی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم میری کشمکش سے مجھے نکالو۔ سلطان کی بات سن کر لڑکے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس قدر محبت سے سلطان سے پیش آ رہا تھا، اب اچانک اس نے اپنا لہجہ بدلا اور سلطان سے کہنے لگا، عزیز، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا مکمل کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ میری ماں کا گھر ہے اور میری بیوی بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اب سلطان پہلے سے زیادہ بکھلا گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس لڑکے کی نیک فطرت اچانک بدل کیسے گئی؟ کچھ تو گڑبڑ تھا جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، مگر بغیر پتہ لگائے تو سلطان ان پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے اصل روپ میں نہ تھے اور دوسرا سلطان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ کسی کے گھر کے ذاتی مسئلے میں تب تک دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ انہیں خود نہ دعوت دیں۔ اور عورت نے تو سلطان کو صرف اپنے عجیب خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ خواب یاد آتے ہی سلطان کو لڑکے اور لڑکی دونوں کا عورت کو ماں کہنا یاد آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ تھا جس کے لیے عورت کو ایسے شرمناک خواب آ رہے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو سلطان نے خواب کی جو تعبیر نکالی تھی وہ جھوٹی تھی، اور خود سلطان بھی جھوٹے ثابت ہوتے تھے کہ وہ ساری عمر سچے خواب دیکھتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر کرنا آتا تھا۔ سلطان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بڑی ہی دیر سوچ بچار کے بعد بھی انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ آخر مایوس ہو کر سلطان اٹھ گئے۔ انہیں اس گھر سے کچھ پتہ نہ چل سکتا تھا۔ اس گھر میں نامعلوم کون سی کہانی پنت رہی تھی۔ لڑکا جہاں سے باہر گیا تھا، سلطان بھی اسی دروازے سے باہر نکل آئے۔ اندر گھر میں معمول کی آوازیں میں لڑکے اور لڑکیاں مختلف کام کے لیے امی جان کی آوازیں لگا کر اس عورت کو مخاطب کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس گھر کا روح رواں عورت خود ہے۔ سلطان تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل آئے اور ایک جانب کو چلنے لگے۔ ان کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ وہ بھیس بدلے ہوئے ہیں اور انہیں جلد اپنے محل پہنچ جانا چاہیے۔ اپنے ہی خیالوں میں ابھی وہ ذرا ہی دور گئے تھے جو انہیں اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا اور عورت کے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکلا تھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان لڑکا تھا جس نے سلطان کو کھانا پیش کیا تھا۔ وہ گھر کا داخلی دروازہ آرام سے بند کر رہا تھا
اور اس کے انداز میں عجلت تھی، جیسے وہ کہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ سلطان چونک گئے، یہ شخص اتنی رات کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ سلطان سے تو اس نے کہا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے، وجہ جاننے کے لیے ضروری تھا اس کا پیچھا کیا جائے۔ سلطان جانے کے لیے تیار تھے، اسی کام کے لیے تو وہ محل سے نکل کر آئے تھے۔ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک جانب کو بڑھنے لگا، یہ جانے بغیر کہ مناسب فاصلے پر اس سلطنت کا سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ لڑکے کے چہرے پر چھائی فکر دور سے بھی سلطان کو نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ بستی ختم ہو گئی اور بازار شروع ہو گیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو بازار میں اتنی خاطر خواہ رونق نہیں تھی۔ دکانیں بند تھیں، مگر ایک بڑی سی دکان کے اندر مثل جل رہی تھی، جیسے یہاں کوئی موجود تھا۔ یہ لڑکا اس بڑی دکان کے سامنے جا رکا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے آس پاس دیکھا۔ سلطان جلدی سے ایک اوٹ میں ہو گئے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑکا انہیں دیکھ لے۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں ہے تو دکان کا دروازہ بچایا۔ اندر سے کسی بوڑھے شخص کی آواز آئی، کون ہے میرے بیٹے؟ اگر تم ہو تو اندر چلے آؤ، اندر چلے آؤ، دروازہ کھلا چھوڑ دو، رات کے اس پہر کوئی نہیں آئے گا، اندر بے حد گرمی ہے، اچھا ہے ذرا تازی ہوا اندر آ جائے گی۔ یہ آواز سلطان نے بھی بغور سنی، کیونکہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ لڑکا اندر داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ سلطان کو لگا کہ ان کی غیبی مدد کی گئی ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر جو بات ہو رہی ہے وہ سلطان کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں اس کہانی کا راز جاننے میں آسانی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سلطان اس دکان کے دروازے تک آئے۔ یہ عجیب طرح کی دکان تھی، اندر سے اس میں ایک مکان کی جگہ بھی تھی۔ ایک جانب اس شخص نے اپنا کاروبار بنا رکھا تھا اور دکان کے دوسرے حصے کی ایک پتلی گلی کے ذریعے اپنی رہائش گاہ کو منسلک کر رکھا تھا۔ سلطان کو اب سمجھ آئی کہ وہ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ دکان ہی اس کی رہائش گاہ تھی۔ دکان بے حد شاندار تھی، جس سے اس کے کاروبار کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ سلطان نے خود کو ایک جگہ چھپا لیا جہاں سے انہیں لڑکا اور دکان کا مالک صاف نظر آ رہے تھے۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا سا آدمی تھا، مگر جس چیز سے سلطان کو چونکا دیا وہ اس کی عمر نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اس شخص کے چہرے میں نوجوان لڑکے کی بے پناہ شباہت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکا اس بوڑھے شخص کی جوانی کا عکس ہے۔ نہ جانے کیا کہانی تھی، سلطان پر گھڑی گزارنا بھی بھاری پڑنے لگا۔ اندر موجود لڑکا اور وہ شخص باتیں کرتے رہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہوئے سلطان گویا منو مٹی تلے دبے رہے۔ سلطان نے جو کچھ سنا اس کے بعد انہیں یقین آ گیا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے انوکھا فیصلہ ہوگا۔ بھلا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ روز نئی نئی چیزیں سلطان کے مشاہدے میں آتی تھیں، مگر آج اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اپنی تباہی کے دہانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کہانی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سلطان کو مزید کوئی بات جاننے میں دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ انہیں عورت اور اس کے خواب کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ اندر موجود آدمی اور نوجوان لڑکا ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔ اس دکاندار بوڑھے کی 2 شادیاں تھیں، ایک وہ عورت جس کی 7 بیٹیاں تھیں اور 7 بیٹیاں اسی بزرگ کی تھیں، اور یہ لڑکا اس بوڑھے کی دوسری بیوی میں سے تھا، اور یہ لڑکا اپنی پہلے والی ماں اور 7 بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، جس میں یہ بوڑھا باپ بھی شامل تھا۔